آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں گیٹ وے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک احسن۔ آج کی اہم خبریں بہت ہیں لیکن ہم آپ کو ایک اہم خبر دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک اہم انکشاف کیا ہے اور انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے آج کے ویڈیو پیغام کے اندر کہا مجھے قتل کرنے کے لیے پلان سی بنایا گیا ہے جس کے پیچھے آصف علی زرداری ہے۔ آج انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام کے اندر کہا جو 4 لوگ مجھے مارنا چاہتے تھے آصف علی زرداری ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ آصف علی زرداری نے سندھ حکومت کا لوٹا ہوا پیسہ دہشت گرد تنظیم کو دیا ہے۔ ایک طاقتور ایجنسی کے لوگ سہولت کار ہیں، اب انہوں نے اگلی واردات کرنی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے اور خبریں یہ بھی ہیں عمران خان صاحب کو جو بنی گالہ کی سیکورٹی تھی ان کی وفاق کی حکومت کی طرف سے وہ بھی ہٹا لی گئی ہے اور جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ بھی اپنی جو سیکورٹی انہوں نے عمران خان صاحب کو دی اور اس کے بعد جو ہے فراز نے بھی واپس میڈیا میں یہ پیغام دیا اور انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار موجودہ حکومت ہوگی۔ تو جب ان کو سیکورٹی خطرات ہیں اس وقت ان کی سیکورٹی ہٹانا اور اس طرح کے انکشافات ہونا کیونکہ ان کے اوپر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے، اس کے باوجود اسی طرح یہ کام جاری ہے، ان کی سیکورٹی بھی ہٹا لی گئی ہے۔ اگر ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے جس طرح کے پہلے ہوا، یہ سیکورٹی اداروں کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور ہماری ایجنسیوں کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ جب ان کو پتہ تھا، جب انکشافات ہو رہے تھے، جب اپوزیشن کے لوگ بتا رہے تھے، عمران خان نے بھی انکشاف کیا تھا کہ فلاں بندہ مجھے مروانا چاہتا ہے اور اس سے پہلے ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا، تو اس کے باوجود سیکورٹی اداروں نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ان کو چاہیے کہ وہ ایکشن لیں اور تحقیق کریں اور اگر کوئی کوشش کر رہا ہے ان کو قتل کرنے کی تو اسے سزا ملے تاکہ پاکستان کے اندر نہ دہشت گردی پھیلے نہ کسی کا قتل و غارت ہو۔ تو اس کے لیے سیکورٹی اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو یہ اپنا حق ادا کرنا ہوگا، ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ ڈالر کی اونچی اڑان ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جب آ رہے تھے تو اس وقت کچھ صحافی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ڈار آ رہا ہے اور ڈالر کو آ کر روکے گا اور اس نے روک بھی لیا ہے۔ تو آج ڈالر کا جو ریٹ ہے اوپن مارکیٹ کے اندر 275 روپے ہے اور انٹر مارکیٹ کے اندر جو ریٹ ہے 262 روپے ہے۔ ڈالر کی اونچی اڑان ہے اور اس کا نقصان کیا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے؟ جیسے ہی ڈالر بڑھتا ہے، ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو ملک کے قرضے بڑھ جاتے ہیں۔ تقریباً 2500 سے لے کر 3000 ارب تک ملک کے قرضے بڑھ چکے ہیں اس کی وجہ سے۔ اور اس کا اور نقصان یہ ہے کہ پٹرول کی قیمت زیادہ ہوگی، ڈیزل کی قیمت زیادہ ہوگی۔ پٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے آپ کی اشیاء خورد و نوش مہنگی ہوں گی کیونکہ وہ ٹرانسپورٹ کی جاتی ہیں اور جو ٹرانسپورٹ ہے ان کے اوپر ڈیزل یا پٹرول کا خرچہ آتا ہے، پٹرول یا ڈیزل جو ہے یوز کیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ حکومت ملک کو کس طرف لے کر جانا چاہتی ہے، ملک کا کیا حال کرنا چاہتے ہیں؟ ملک کی معیشت تو تباہ ہو چکی ہے، ملک ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے، بلکہ کچھ تجزیہ نگاروں کچھ معیشت دانوں کے مطابق ملک تباہ ہو چکا ہے، ڈیفالٹ کر چکا ہے، بس اعلان باقی ہے۔ تو اس وقت حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینا ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن لینا ہوگے اور انہیں بھی سوچنا ہوگا کہ وہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں اور ان کو اپنا اس کے اندر کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، ایک نیو سٹوری کے ساتھ، ایک نیو نیوز کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔